الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے
جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، اور جس نے ہم پر سب سے بڑا احسان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا اور درخواست کرتے ہیں ہمیں اس عظیم احسان کو سمجھنے اور اس کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کا ہمارا عنوان، موضوع محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور منہج اہل حدیث ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور یہ الزام بالخصوص اہل حدیث کی طرف کیوں لوٹایا جاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے؟ یہ تہمت اور یہ اتہام دراصل اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس ذہن سازی کی وجہ سے جس کی بنا پر پہلے ہی کسی کو قصوروار بنا کر لوگوں کو اس کے قریب نہ جانے دیا جائے اور اتنا خوفزدہ کیا جائے کہ لوگ حق بات کو نہ سمجھیں اور انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ اس کی بہت بڑی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہی ملتی ہے۔ آپ مکہ اور آس پاس کی بڑی بستیوں میں معروف تھے۔ اس ابتدائی 40 سالہ زندگی میں کہ آپ انتہائی راست گو ہیں، صادق ہیں، اپنے قول اور قرار میں پکے اور سچے ہیں، ایک بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، جس خاندان کے اس سے پہلے بھی لوگ کردار کے اعتبار سے لوگوں میں نمایاں مقام رکھتے تھے، اتنا نمایاں کہ اس حد تک غلاظت میں لتھڑا ہوا معاشرہ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ ضمانت دیتے ہیں کہ میری پوری نسل میں، یعنی میرے سلسلہ نسب میں کوئی زناکار نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خاندان، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو مانا، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو نہیں مانا، خاندان میں سے بعض لوگ کفر پر ہی مر گئے خاندان میں ہونے کے باوجود، لیکن کردار کے اعتبار سے وہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ کوئی ان میں اس جرم کا، جو وہاں عادت تھی جس پر فخر کیا جاتا تھا، کوئی اس کا مرتکب نہیں تھا۔ گویا آپ کے خاندان کے فرد کا تعلق ہی ظاہر کرتا ہے، اور پورا معاشرہ اور آس پاس کی بڑی بستیاں جانتی ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی فرد بنی ہاشم سے ہے تو وہ کردار کا بڑا اعلیٰ ہے، اور پھر بالخصوص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سچائی کے اعتبار سے، صادق المصدوق ہونے کے اعتبار سے معروف تھے، صادق الوعد ہونے کے اعتبار سے، یعنی وعدہ پورا کرنے والے کے اعتبار سے معروف تھے، الامین کے نام سے جانے جاتے تھے۔
اس سب کے باوجود جب آپ نے دعوت حق دی، آپ نے آغاز کار نبوت کیا، تو آپ سب کو معلوم ہے اور آپ سب نے یہ بات سنی ہوئی ہوگی کہ وہی مکہ والے لوگوں کو آپ کے قریب نہ آنے دینے کے لیے اور آپ کی بات نہ سنیں اس کے لیے جو پروپیگنڈا کرتے وہ کیا تھا؟ اس کے قریب نہ جانا کہ اس کی بات سنتے ہی لوگ سحر زدہ ہو جاتے ہیں، جادو میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے قریب نہ جانا کہ اس کے قریب جانے والے لوگ اپنے خاندان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ وہ پروپیگنڈا جو ہے اگر بنیاد ہی اس کی نفرت پر مبنی ہو، انصاف کے بات نہ ہو، تو بہت سے سادہ لوہ لوگ بھی اس میں گرفتار ہوتے ہیں، اور لامحالہ کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بڑے بڑے سرداروں کو مشورہ دیتے کہ ایسے شخص کو دیکھتے ہی اس کی بات نہ سننا، اور بعض تو ان کی بات کو اس حد تک مان لیتے کہ کانوں میں روئی ٹھوس لیتے۔ بعینی دعوت اہل حدیث کے سامنے، اور ہر وہ شخص اہل حدیث ہے جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ دین صرف وہ ہے جو آسمان سے اللہ نے پیارے محمد پر نازل کیا ہے اور جس کا اظہار اور اقرار اللہ کے رسول الاسلام نے اپنی سنت کے ساتھ کیا ہے۔ ہر وہ شخص اہل حدیث ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہے یا نہ کہے۔ اب اتنی صاف ستھری دعوت کے سامنے جس کا مقابلہ فریب سے نہیں ہو سکتا، جھوٹ سے نہیں ہو سکتا، جس کا مقابلہ جھوٹی اور من گھڑت روایات سے نہیں ہو سکتا، من گھڑت رسموں سے نہیں ہو سکتا، لوگ ظاہر ہے قریب آئیں گے، لوگ سنیں گے، حق کو جانیں گے اور پھر قبول کر لیں گے۔ لہذا دور کرنے کی خاطر، نفرت دلانے کی خاطر سب سے بڑا ہتھیار یہ استعمال کیا گیا کہ یہ رسول پاک سے محبت نہیں کرتے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود نہیں بھیجتے، یا آپ علیہ السلام پر سلام نہیں بھیجتے، یہ اور اسی طرح چلتے جائیے، یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، یہ بزرگوں کا احترام نہیں کرتے۔ ایک جھوٹ ہے نا، کبھی پوچھا نہیں آ کے، کبھی مکالمہ، مناظرہ، مباحثہ، مجادلہ نہیں ہوا کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں۔ ایک دوسرے شخص کے بارے میں یہ دعویٰ کر دوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس سے بہتر ہے اس سے پوچھا جائے کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ سو یہ جھوٹا پروپیگنڈا عام کیا گیا، پھیلایا گیا، تاکہ لوگ، اب ظاہر ہے ایک آدمی کے بارے میں آپ کو پتا چلے کہ وہ رسول پاک کی عزت نہیں کرتا، معاذ اللہ، وہ آپ کا احترام نہیں کرتا، وہ آپ کو بشر مانتا ہے، وہ آپ کو عالم الغیب نہیں مانتا، وہ آپ کے پاس کسی اختیار کا قائل نہیں۔ اگر یہ پہلے سے ہی کسی کے دماغ میں ٹھونس دیا جائے تو پھر وہ حق کے قریب کیسے آئے گا؟ وہ پہلے ہی نتیجہ بنا کے بیٹھا ہوگا کہ یہ تو بڑا ہی نافرمان شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتا، آپ کو نور نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ سو جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹھپا لگا کر معاشرے کے ایک بڑا طبقہ جو ہے اس کو ہم سے دور کر دیا گیا، تاکہ وہ نہ بات سنے، نہ وہ دلائل سنے، نہ وہ قرآن و سنت کی دعوت کے قریب آئیں، وہ پہلے ہی نفرت سے بھرے ہوں۔ اور یہی آپ کے سامنے ہے، تاکہ کوئی شخص خوش قسمتی سے، خوش نصیبی سے ہمارے علماء کی مجالس میں آنا شروع کرتے، وہ ہمارے خطبات جمعہ سننا شروع کرتے، وہ ہماری مساجد میں آنا شروع کرتے، تو چند ہی ہفتوں میں یہ سارا فریب، یہ سارا جال، یہ سارا دجل گر جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ادھر سے نبی کریم علیہ السلام کا نام بعد میں نکلتا ہے اور درود ساتھ ہی اس کی آواز بلند ہوتی ہے۔
جب وہ دیکھتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لہجے میں، ان علماء کے لہجوں میں محبت اور چاشنی ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص تو ایسی کوئی بات کر ہی نہیں رہا، یہ تو یا تو اللہ کا قرآن پیش کرتا ہے یا رسول اللہ کا فرمان پیش کرتا ہے یا صحابہ سے کوئی بات نقل کرتا ہے، تو چند ہی معاملات میں، چند ہی جمعوں میں، چند ہی خطبوں میں یا چند ہی مجلسوں کے اندر اللہ اس کے دل کا سارا میل دور کر دیتا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو خود کسی نہ کسی طرح یہ رسائی حاصل کرتے ہیں؟ بہت تھوڑے۔ بہت بڑا طبقہ تو آج بھی وہی ہے جس کو یہ نفرت دلا کر ہم سے دور کرتے ہیں۔ اس کا سبب یہ، آج یہ جو بات میں کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا بنی؟ کچھ عرصہ پہلے، کچھ چند مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی، اور یہ سچ ہے، چلے آپ کے سامنے بھی اظہار کرتا ہوں۔ حالات انسان ہے، کبھی کوئی تکلیف آتی ہے، کبھی کوئی دکھ آتا ہے، ہم سب کو آتا ہے۔ جب ایسا کوئی دکھ یا ایسی کوئی تکلیف مجھے گھیر لیتی ہے تو میں اپنی پسندیدہ کچھ نعتیں سنتا ہوں۔ یہ بات میں نے لکھ کر لگا دی کہ جب میں غم میں ہوتا ہوں تو میں رسول پاک کی نعت سنتا ہوں، اور وہ نعت بھی شاید پوسٹ کی تھی صاحب۔ ہمارے ایک دوست ہیں، آپ کو پسند نہیں، وہ شخص ثاقب نثار صاحب کے عزیز ہیں، انہوں نے مجھے پرسنل میں میسج کیا اور کہا یہ بات جو آپ نے یہاں کی ہے، اگر اہل حدیث علماء یہ اپنے خطبات میں کہنا شروع کر دیں تو جو نفرت دلا کر ہمیں آپ سے دور کیا جاتا ہے، اس نفرت کا علاج ہو جائے۔ سو میں نے عرض کی کہ انشاءاللہ میں اس پر خطبات عرض کروں گا، کچھ سیریز پیش کروں گا کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق اور نسبت کیا ہے، آپ کی محبت ہمارے نزدیک ایمان کا کون سا درجہ ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے یہ بات میں کر رہا، اور یہ بات درست ہے۔ ہمارا ایک دوست نوجوان ہماری ٹیم میں شامل ہوا، وہ خود بیان کرتا ہے کہ وہ اسی روڈ سے گزرتا ہوا اوبر چلایا کرتا تھا، اور میرے نوجوان گواہ اس بات کے، گزرا کرتا تھا، جمعہ کا وقت ہو لیکن پھر بھی مسجد کو کراس کر جاتا تھا، اسی سوچ کر کہ یہاں نہیں پڑھنی نماز، یہ تو گستاخ رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہم سے پوچھو آ کے، یہ جو ٹھپا تم نے ہم پر لگایا جھوٹا، اس سے ہمارے دل زخمی اور چھلنی ہے، لیکن ہم نے کبھی رد عمل میں جھوٹا پروپیگنڈا تم پر نہیں کیا۔ تمہارے کچھ عقائد اور نظریات پر نقد ضرور کرتے ہیں، اور دیانتداری سے کرتے ہیں، اور اس خواہش کے ساتھ کرتے ہیں کہ کبھی تو تم ہماری دلیل کو سمجھو گے اور کبھی تو واپسی کا راستہ دو گے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ کسی روز بہت ہی کم وقت رہ گیا جمعہ ختم ہونے میں، تو گاڑی یہاں پارک کی اور سوچا کہ چلو ان کی کون سی تقریر سننا پڑے گی، آخر میں ہوں تو 2-4 منٹ میں وضو کروں گا اور جماعت کے ساتھ مل جاؤں گا، جمعہ ادا ہو جائے گا۔ یوں باہر وہ آخری صفوں میں جگہ ملی، آخری کوئی 2-4 منٹ تھے، ان 2-4 منٹوں میں نبی کریم علیہ السلام کا نام کو 2-4 مرتبہ آیا، اور ہم سب نے آپ پر درود و سلام بھیجا، جو ہماری ذمہ داری، ہمارے ایمان کا تقاضا، ہماری محبتوں کا مرکز۔ اس نے سوچا، اور وہ کہتا ہے میں نے غور کیا کتنا بڑا جھوٹ ہے، آج تک یہ بات ہمارے دلوں میں ڈالی جاتی کہ یہ لوگ رسول پاک پر درود نہیں بھیجتے، یہ آپ کے گستاخ ہیں، اور یہاں خطیب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا نام آتا ہے، آپ کا کوئی واقعہ ذکر کرتا ہے تو آپ دیدہ ہوتا ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ اگلا جمعہ، اس سے اگلا، اس سے اگلا، اللہ نے راستہ بدل دیا۔
جو قریب آئے گا وہ جان لے گا کہ حق کیا ہے. ہم فرق کیا ہے میں آج سمجھانا چاہوں گا. ہمارا دعویٰ، ہماری دعوت اور منہج کیا ہے؟ جو قرآن کہتا ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کی زبان کہتی ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اس سورہ توبہ آیت نمبر 24 اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے حبیب کہیے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، تمہاری اولادیں، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی رشتہ دار قریبی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں محبوب، و عشیرتکم، اور پورا جو سرکل ہے خاندان کا، برادری، و اموال اقترفتموها، وہ مال جو تم بڑا ہی بچا کر یعنی اپنی ضرورتوں سے پس انداز کر کے اپنے پاس جمع کرتے ہو، سیونگز، ومساکن ترضونها، وتجارت تخشون کسادها، وہ تجارت، وہ دکانداری، وہ ذمہ داری، وہ مل جو تمہیں بڑی محبوب ہے، جس کے نقصان سے ڈرتے ہو، اور وہ گھر جو تمہیں بڑے محبوب ہیں. یہ کسی انسان کی کل کائنات ہوتی ہے، یہ 8 چیزیں. اے میرے حبیب کہو کیا اگر یہ 8 چیزیں، سارے رشتے اور مال کے حوالے سے 2 طرح کا مال، تیسرا گھر، یہ سب محبتیں ہیں ایک انسان کی، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں یہ عزیز ہو جائے، سب کی سب فائق اور برتر اور زیادہ محبوب ہو جائے، کس سے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے، اسلام کے غلبے سے. ایک دوسرا معنی، ان 8 میں سے کوئی ایک چیز اللہ سے، اس کے رسول سے آگے بڑھ جائے، اس کی محبت غالب ہو. باقی ساری محبتیں پیچھے، رسول اللہ کی محبت دوسرے نمبر پہ آ جائے، پہلے نمبر پہ کوئی اور محبت ہو. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے حبیب نے بتا دو، فتربصوا، پس انتظار کرنا. کس بات کا؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اس شخص کے بارے میں، اس جماعت کے بارے میں، اس قوم کے بارے میں اللہ اپنے فیصلوں کو نافذ کر دے. اور جو اللہ زمین پر لازم نافذ کر دیتا ہے، عذاب کی صورت میں، بدلے کی صورت میں، جو ہر صورت میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو دوسرے نمبر پر لانے والے پر بھی اللہ لازم اس پر مسلط کر دیتا ہے. وہ کیا؟ وہ کون سا عذاب ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. صرف دوسرے نمبر پر لانے والا، آخری نمبر پر لے جانے والے کی تو کیا کیفیت ہوگی. یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہماری دعوت ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کی جان سے، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، پوری کائنات سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، تب تک وہ ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری دعوت اور منہج کیا ہے کہ اللہ کے رسول فرما گئے وہ شخص مومن نہیں جو تب تک میری لائی ہوئی ساری ہدایت کی ہر بات کو نہیں مانتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک بات میں بھی، نبی کریم علیہ السلام کی ایک سنت پر بھی، آپ کے ایک طرز عمل پر بھی زندگی میں کبھی کوئی جان بوجھ کر
اپنی رسم کو، رواج کو، محبت کو، خواہش کو فائق تر کرتا ہے، فوقیت دیتا ہے، اولیت دیتا ہے، اس شخص کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت تو مرکز ایمان ہے۔ ہم نے اللہ کو دیکھ کر نہیں مانا، ہم نے محمد کے کہنے پر مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے قرآن کو اترتا نہیں دیکھا، لیکن ہم قرآن سے اس لیے محبت کرتے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں اتنا یقین ہے، اور یہ محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ ہم سے پوچھو نا، الزام لگانے سے، اتہام لگانے سے، تہمتیں لگانے سے، لوگوں کو نفرت دلانے سے بہتر ہے ایک مرتبہ چلو اگر میری بات کوئی سنتا ہے شاد باغ میں ہی صحیح، میں آپ سے کہتا ہوں اور ابھی انتظامیوں سے مشورہ کیے بغیر ہی کہہ دیتا ہوں، ایک جمعہ تم یہاں پڑھاؤ، ایک جمعہ آپ یہاں پڑھائیں، اور ایک خطبہ میں آپ کی کسی مسجد میں عرض کرتا ہوں، تم اپنا موقف بیان کرنا اور میں اپنا نقطہ نظر بیان کر کے آؤں گا، فیصلہ لوگ کر لیں کہ کون نبی پاک کا گستاخ ہے اور کون رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، محبت، مصطفیٰ سے محبت کیے بغیر تو رہا ہی نہیں جا سکتا، اور مصطفیٰ سے محبت کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے۔ میرے نبی اپنی زندگی میں فرما گئے، آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مکہ میں قبل از نبوت ہی میرے الفاظ پر غور کیجئے، میں آج بھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج بھی انی لا اعرف حجرا، اس پتھر کو جانتا ہوں جو قبل از نبوت، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کہتا تھا۔ آپ سے محبت تو کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، آپ سے محبت کے بغیر تو ایمان تسلیم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ تمہارے معیار محبت کے مطابق محبت مانی جائے گی یا اللہ کے معیار محبت کے مطابق۔ ایک معیار تم نے بنایا معیار کہ اگر نبی پاک کو تمہارے کہنے پر بشر نہ کہا جائے پھر محبت ہوتی، اگر تمہارے کہنے پر آپ کو عالم الغیب، ساری دنیا کے تمام علوم، ما کان و ما یکون، تمام کا تمام علم آپ کے مانا جائے، ہر چیز کی خبر آپ کو پیش کی مانی جائے، ہر بات کی خبر آپ کے نالج میں ہو، آپ کے علم میں ہو، یہ مانا جائے، ایک محبت کا معیار تم نے بنایا کہ کل اختیارات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، یہ معیار تم نے قائم کیا، اسے مانے یا دوسری طرف اللہ کے قرآن کو مانے، اللہ کے رسول کو مانے، کہ آپ کہہ گئے کل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے میرے حبیب آپ اعلان کیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے وہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ چاہے تو محمد رسول اللہ کو دے دے اور جتنا چاہے اتنا دے دے، لیکن خزانے کس کے پاس ہے؟ یہ معیار قرآن کی محبت کا۔ اے میرے حبیب کہو ولا اعلم الغیب، کہو کہ میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، قرآن ہماری محبت قرآن سے، ہمارا دعویٰ قرآن سے، ہماری منہج، ہماری دعوت قرآن سے، قرآن کہتا ہے اور آپ کے ذریعے سے کہتا ہے حبیب تم کہو، آپ اعتراف کر کے کہیے کیا میرے پاس خزانے نہیں ہیں اللہ کے، میں غیب کو نہیں جانتا اور میں نہیں کہتا کہ میں ملک ہوں، ولا اقول لکم انی ملک۔ تیسری آیت
اے میرے حبیب آپ کہیے کل انما انا بشر مثلکم، انا بولو بشر مثلکم، تمہیں درد ہوتی تو مجھے بھی ہوتی، تمہیں بھوک لگے تو مجھے بھی لگتی، تمہارا خون بہتا ہے تو مجھے چوٹ آئے تو میرا بھی خون بہتا ہے، تمہارے بھی بال میرے بھی بال، تمہارے جسم کے اعضاء میرے جسم کے اعضاء مثلکم، تمہاری طرح کے ہیں، میں تم میں سے ہوں۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ دونوں انسان ہونے کے باوجود مقام میں فرق کیا ہے؟ تم سب وہ ہو جن کی طرف میں نبی بن کر آیا ہوں، تم سب وہ ہو جن کے لیے میں پیغام لایا ہوں، اور میں وہ ہوں یوحا الیہ جس کی طرف عرش والا آسمان والا پیغام بھیجتا ہے۔ یہ میرا اور تمہارا فرق ہے۔ سب مل کر بھی، ساری کائنات مل کر بھی محمد رسول اللہ کے اللہ کی قسم ہے آپ کے نالین پاک آپ کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کا مقام الگ ہے، لیکن اگر تمہاری محبت کا معیار جو تم نے بنایا، جس کے لیے آسمان سے کوئی دلیل نہیں، جس کے لیے رسول پاک سے کوئی دلیل نہیں، وہ تم نے بنایا معیار کہ غیب دان مانیں گے تو پھر ہی محبت کریں گے، بشر نہیں نور مانیں گے تو پھر ہی، آپ کے سائے کا انکار کریں تو پھر ہی محبت ہے۔ آپ سب کچھ جانتے تھے، یہی مانو گے تبھی محبت ہے۔ فیصلہ آپ کر دیجئے، عوام الناس کر دے کہ مولوی کا معیار محبت چلے گا یا اللہ کا بنایا ہوا؟ تم نے بنایا معیار۔ تمہیں میں سے ایک اور طبقہ ہے جس نے یہ معیار بنایا کہ اہل بیت معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، جو کہتے ہیں وہی دین ہے، اور پھر یہاں سے یہاں تک اپنی مرضی کی چیزیں ان کے ساتھ منسلک کی، انہیں پنجتن پاک کہا، ان کے بارے میں نظریہ بنایا کہ وہاں سے لے کے 12 امام آتے ہیں، ان کے بارے میں یہ نظریہ بنایا، ان کے ساتھ محبت کی، وابستگی کا اور اظہار کا طریقہ ڈھونڈا۔ جو ماتم کرے وہی محبت کرتا ہے، جو یا حسین کہے وہی محبت کرتا ہے، جو یا علی کہے وہی محبت کرتا ہے۔ یہ معیار تم نے بنایا۔ دوسری طرف دین کا معیار ہے کہ اللہ کے رسول فرما گئے میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری وَأَهْلُ بَيْتِي، میں اپنا گھرانہ تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنے اہل بیت تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ تاکید فرمائی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تم سب کو اپنے گھرانے کے بارے میں اللہ یاد کرواتا ہوں کہ ان کے ساتھ محبت، شفقت، اچھا سلوک کرنا، میرے بعد ان کو بھول نہ جانا۔ ایک معیار یہ ہے اور ایک معیار تمہارا بنایا ہوا ہے۔ بتاؤ اگر ہم تمہارے معیار کو جو دلیل پر نہیں ہے اس کا انکار کریں تو گستاخ کیوں ہے؟ جو معیار دلیل پر نہیں ہے، کہ اگر یہ دلیل ہے تو تمہارے بنائے ہوئے معیار محبت پر کوئی صحابی پورا نہیں اترتا ہے۔ کوئی صحابی بولو، کوئی صحابی پورا اترتا؟ کوئی صحابی پنجتن پاک کا عقیدہ بناتا؟ کوئی صحابی معصوم عن الخطا پنجتن پاک کو کہتا؟ نہیں۔ اگر تمہارے معیار پر جائیں، جیسے ابھی آنے والا ہے کچھ مہینوں بعد ربیع الاول، تو آ جائے گا سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے، اگر یہ اس کو معیار بنایا جائے تو معاذ اللہ ہمارا تو کوئی معاملہ نہیں، ہمیں تو گالیاں دیتے ہو تو کوئی بات نہیں، یہ گالیاں تو پیچھے جا رہی، یہ ان چاہنے والوں پر جا رہی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے میدان جہاد میں پکارا اور کہا کون ہے جو اپنی جان کو مجھ پر قربان کرتا ہے؟
1 2 4 نہیں 9 لوگ آ گئے، آپ کے سامنے سب باندھ کر کھڑے ہو گئے، تیروں سے چھلنی ہوئے، نیزوں سے چھیدے گئے، ایک ایک کو سینکڑوں زخم لگے، 9 کے 9 نے اپنی جان دے دی، لیکن کوئی تیر، کوئی بھالا، کوئی تلوار مصطفیٰ تک پہنچی؟ تمہارا معیار محبت مانے یا ان کا؟ تمہارے معیار، ہم تو چلو فیل ہو گئے، اس معیار محبت پر تو تمام تابعین، ائمہ محدثین، تمام صحابہ سب کے سب فیل ہوتے نظر آتے ہیں۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ تم اپنی اس تقاضائے محبت پر، اس دعوائے محبت پر ایک دفعہ غور تو کرو، تم غور تو کرو۔ ایک طرف صحابہ کا دعویٰ ہے، اما عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ طاہرہ مطہرہ فرماتی، ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں آپ سے شدید محبت کرتا ہوں، میں آپ سے، میں جب بے چین ہوتا ہوں تو آپ کو دیکھنے چلا آتا ہوں، میرا آپ کو دیکھے بغیر گزارا نہیں، گھر جاتا ہوں پریشان ہوتا ہوں، واپس آ جاتا ہوں آپ کی مجلس میں آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کے سامنے بیٹھنے کے لیے۔ آقا، یہاں تو میرے پاس یہ سہولت ہے کہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، کل جب آپ جنت کے اعلیٰ مقام میں، انبیاء کی معیت میں، اللہ کے انتہائی مکرم مقام میں ہوں گے، میں اگر جنت میں بھی ہوا تو جانے کہاں ہوں گا؟ آپ کو دیکھنے کی یہ سہولت، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ تو اماں جی فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ، آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا، آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم تو اس محبت کو دیکھ رہے ہیں، اس عورت کو یاد کرو، بنو دینار کی آمنہ نامی، جس کو غزوہ احد کے بعد خبریں مل رہی ہیں، تمہارا باپ فوت ہوا، شہید ہوا، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، وہ 4 پریشان کن ترین خبریں سن کر بھی پوچھے جاتی ہے، وما فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کیسے؟ ان کے بارے خبر پھیلی تھی کہ وہ شہید ہوئے، یہ چھوڑو کہ بیٹا گیا، شوہر گیا، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے؟ اور جب اس نے اپنی آنکھوں سے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا، زخمی چہرے کو بھی دیکھا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ کل مصیبت بعدک جلل، اے آقا، آپ کو دیکھ لینے کے بعد کوئی غم ہی نہیں ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ امید رکھتے ہیں، تمہارے تانے، تمہاری گالی، تمہاری تہمتیں، تمہارا پروپیگنڈا، اس سے جو ہمارے دل زخمی اور چھلنی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ سارے غم بھول جائیں گے، انشاءاللہ۔ اور کہو تو صحیح، اللہ کے رسول کو دیکھیں گے تو سارے غم بھول جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے، ایک طرف صحابہ کی محبت جو معیار ہے، اور ایک طرف آپ کی بنائی ہوئی محبت ہے، آپ کا بنایا ہوا جال ہے۔ آپ نے تو والدین کے ساتھ بھی محبت اور عقیدت کا اظہار، اب جو تمہاری طرح نہیں ہوتا ہے نا، ہم یا آپ کے شہروں میں نہیں ہوتا ہو، ہمارے گاؤں دیہات میں تو یہ بات ابھی بھی بڑی ہے، جو اپنی ماں کے مرنے پر کل نہیں کرتا، 10واں نہیں کرتا، 40واں نہیں پکاتا، قبر پکی نہیں بناتا، اس کی محبت مشکوک ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے تمہارے معاشرے کے اندر یہ تانے سنائی دیتے ہیں، مر گیا سی، ماں پیو تے خرچ نہیں کر سکیا، یہی بات سنتے ہو، یہ تمہارا معیار ہے۔
اور دوسری طرف دین کا معیار ہے، جس نے ہمیں سکھایا کیا سکھایا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ گواہ ہے، میری ماں کی قبر کچی، باپ کی قبر کچی، لیکن سال ہاں سال ہو گئے ان کی وفات کو۔ اللہ کی قسم شاید کوئی دن ایسا ہو، شاید کوئی نماز ایسی ہو جس میں ان کو یاد نہ کیا ہو اور ان کے لیے دعا نہ کی ہو۔ ایک طرف تم نے محبت کا معیار بنایا، وہ بیٹا جو نماز نہیں پڑھتا سال بعد آتا ہے، 4 دیگیں پکاتا ہے، اور تم کہتے ہو کمال محبت کرتا ہے۔ یہ تمہاری محبت کا معیار۔ ہم اس معیار کو مانتے ہیں جو اللہ رسول کی طرف سے آتی۔ وہاں محبت، صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اس کی طرف سے کچھ صدقہ کروں، میں کیا کروں؟ مجھے مشورہ دیجئے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں تمہاری ماں اگر وہ زندہ ہوتی تو کون سا صدقہ پسند کرتی؟ یہ ہے محبت۔ دیگیں پکانے والی محبت کو مصطفیٰ نے مانا، پوچھا اگر وہ زندہ ہوتی تو کیا کرتی؟ عرض کرنے لگا اللہ کے رسول وہ زندہ ہوتی تو پانی کا صدقہ کرواتی۔ کہا جاؤ پانی کا صدقہ کر دو۔ یہ ہے نا محبت، یہ ہے محبت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کے بعد ایمان کس کام کا ہے اگر اس ایمان میں محمد رسول اللہ کی محبت نہ ہو؟ لیکن تم نے اپنی مرضی کے درود بنائے، اپنی مرضی کے الفاظ گھڑے، اور کہا ہم پہ الزام لگا دیا کہ ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا لکھی درود اور تاج درود اور پتہ نہیں کون کون سا درود نہیں پڑھتے تو محبت ہی نہیں کرتے۔ ہے نا بھائی، ہے نا الزام؟ ہم کیا کریں؟ ہم نے کلمہ کسی لکھی درود بنانے والے کا نہیں پڑھا، ہم نے تاج درود بنانے والے کا کلمہ نہیں پڑھا۔ جس کا کلمہ پڑھا صحابی نے پوچھا اس سے آ کے اللہ کے رسول آپ نے ہمیں سلام تو سکھایا ہے، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ اللہ کے رسول نے کیا سنایا، کیا یاد کروایا؟ کہا یہ والا درود مجھ پہ بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے بتاؤ مولوی صاحب، آپ کی محبت کو مانوں یا محمد رسول اللہ کے سکھائے ہوئے درود کو پڑھوں ان پر اور ان کی محبت کو تسلیم کروں؟ بڑا واضح فرق۔ تم ہمیں زمانے کے ان لوگوں کے پیچھے لگانا چاہتے ہو جن کے لیے دلیل کوئی نہیں، اور ہم اس کے پیچھے ہیں جس کا قدم قدم دلیل پر تھا، جس کا لہجہ لہجہ دلیل پر تھا، جس کا ایک ایک پل دلیل پر ہے۔ فیصلہ ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے، ہمیں تمہاری گالیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں ہم تو ان لوگوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں جن کو پیدا ہوتے ہی تم گھٹی دینا شروع کر دیتے ہو، اہل حدیثوں کے قریب نہ جانا، یہ بڑے گستاخ ہوتے ہیں۔ ہمیں تو ان کی تکلیف ہے، ہماری رسائی ان تک نہیں ہے، اور ہم ڈرتے ہیں کہ کل مال کے کائنات کبھی کہیں ہم سے سوال نہ کر لے کہ تم نے ان لوگوں کو جو پیدا ہوئے، آنکھ کھولی، کان ان کا سننے کے لائق ہوا تو انہوں نے جھوٹ سنا، جھوٹی روایات سنی، تم کیوں نہیں گئے ان کی طرف؟ ہمیں تو اس بات سے ڈر آتا ہے، ہاں ہمارا تمہارا کیا مقابلہ ہے، تم کرو گمراہ، ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن ہمیں خوف آتا ہے، اور ہم تو اس محبت کو مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس محبت کا مظاہرہ ابو خیثمہ نے کیا تھا۔ مالک بن قیس
رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے ایک صحابی ہیں، کوئی بہت مالدار بھی نہیں، بہت معروف بھی نہیں، اور وجہ شہرت، اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں آپ کی بہت ساری وجہ شہرت ہوں گی، کسی کی دکان وجہ شہرت ہوگی، کسی کا مکان وجہ شہرت ہوگا۔ وجہ شہرت کیا ہونا چاہیے؟ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ نام آتے ہی صحابہ کہتے وہ اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے۔ آؤ دعوت ہے، دعوت کہ آپ بھی اپنی وجہ شہرت ایسا ہی کوئی کام بنائیں کہ لوگ آپ کا نام آئے، جب میرے تیرے جنازے کا اعلان ہو تو لوگ کہیں کہ وہ رسول اللہ سے بڑا پیار کرتا تھا، وہ رسول اللہ سے بڑا پیار کرتا تھا۔ کسی صحابی کا نام آیا تو اللہ کے رسول ہی کہتے ہیں وہ اپنی ماں کا بڑا احترام کرتا تھا۔ وجہ شہرت تو یہ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی وجہ شہرت ہے؟ اس کی 10 دکانیں ہیں، اس کے 50 پلازے ہیں، یہ وجہ شہرت؟ اللہ کے رسول اسلام سے محبت کرنے والا صحابی غزوہ تبوک آیا، اللہ کے رسول روانہ ہو گئے، 2 دن گزر گئے، ابو خیثمہ نہیں جا سکے، کسی وجہ سے رہ گئے۔ بیویاں 2 بیویاں ہیں، انہوں نے گرمی کا موسم ہے، دونوں نے جا کر باغ میں اپنا اپنا عریش بنایا۔ عریش کہتے ہیں چھپر کو، اس اوپر گھاس پھوس ڈال کے تھوڑا سایہ کر کے باغ کے اندر۔ اچھا، یہ بڑا مزیدار ماحول ہوتا تھا عرب والے لوگوں کے لیے۔ اپنا اپنا عریش بنایا دونوں بیویوں نے، پسندیدہ کھانے تیار کیے، ٹھنڈا پانی چھڑکاؤ کر کے تیاری کی اپنے شوہر کو راضی کرنے کی۔ اللہ اکبر! ابو خیثمہ جب باغ میں داخل ہوئے، دونوں بیویوں نے دعوت دی، بھئی جدھر آنا چاہو، اور ابو خیثمہ کو رسول اللہ یاد آ گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے ساتھ کھانے میں، تمہارے عریش میں نہیں داخل ہوں گا کہ میں تو یہاں کھانے کھاؤں، سکون پاؤں، بیویوں کے ساتھ تعلق بناؤں، راحت والے ماحول اور موسم میں رہوں، اور میرے نبی دھوپ میں جا رہے ہیں۔ یہ ہے محبت۔ میرا سامان تیار کرو۔ سواری تیار ہوئی، اونٹ پر بیٹھے روانہ ہوئے۔ 10-12 روز کا سفر ہے، تقریباً 750 کلومیٹر۔ ایک ہے لوگوں کے ساتھ جانا، ایک اکیلے ہی روانہ ہوئے۔ راستے میں عمیر بن وہب بھی مل گئے، 2 لوگ ہو گئے، چلو سفر ذرا آسان کٹ جاتا ہے۔ جب لشکر کے قریب پہنچے، 10-12 دن مسلسل سفر کرتے ہوئے، تو عمیر سے کہنے لگے عمیر تم پیچھے رہ جاؤ نا، مجھ سے جرم ہوا ہے، میں نبی پاک کے ساتھ کیوں نہیں نکلا، اور میں چاہتا ہوں اللہ کے نبی اگر ناراض ہوں مجھے ڈانٹ دیں تو میں اکیلا جاؤں آپ کے سامنے، تم ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب عمیر رک گئے اور اکیلے جا رہے ہیں، ابو خیثمہ مالک بن قیس۔ ادھر لشکر والوں نے شور مچ گیا کہ کوئی اکیلا مسافر آ رہا ہے، کوئی اکیلا مسافر آ رہا ہے۔ اور نبی پاک کو جب پتہ چلا تو پتہ ہے آپ نے کیا فرمایا، کن نبا خیثمہ۔ اگر آپ عربی زبان کو سمجھ رہے ہوتے تو یہ جملہ آپ کو تڑپا دیتا۔ خواہش کی میرے نبی نے، خواہش، جی اسی کہنے ہیں نا اللہ کرے فلائی ہو گئی، بیل ہوئے نا بیل، تو اسی کہنے ہیں اللہ کرے جی امید، جس کی تاک، جس کی آس لگی ہو۔ آقا کہتے ہیں کن ابا خیثمہ، اللہ کرے ابو خیثمہ ہی ہو۔ دو طرفہ محبت، ایک طرفہ نہیں ہے۔ ادھر وہ آ رہے بیویوں کو چھوڑ کر، راحتوں کو چھوڑ کر، اکیلے سفر کر کے، اور ادھر کیا ہے، کن نبا خیثمہ۔ قریب آئے، سواری سے اترے،
भाग कर वफूर शौक से रसूल पाक के कदमों में बैठे और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, औला लक या अबू खैसमा, अबू खैसमा तुझे आ ही जाना चाहिए था, तू पीछे रहने वाला, यानी तेरी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तुझे आना ही चाहिए था। औला लक या अबू खैसमा। हम तो ऐसी मोहब्बतों को मानते हैं, ये जो खीरे खाकर दमाल डालकर मनाई जाने वाली मोहब्बतें हैं, हम नहीं मान सके। तुम्हारे दलाइल इतने कवि नहीं हैं कि हम कुरान और सुन्नत को छोड़ दें। तुम्हारी गालियां इतनी हमें परेशान नहीं करती कि हम तुम्हारी गालियों से घबराकर, तुम्हारे तानों से घबराकर कुरान और सुन्नत को छोड़ दें। तुम्हारे ताने अपनी जगह कि अहले हदीस गुस्ताख है, मैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपके सामने रखूंगा। हम तो उस तरह से मानने वाले हैं। कहा था उससे, खैर सूली पर लटकाकर नेज़े मारते थे बच्चे, तीर चलाते थे, तीर पे बस्त होते थे। तो अबू सुफियान जो भी मुसलमान नहीं हुए, उन्होंने पूछा था, ए खुबैब क्या ख्याल है, कैसा लगे ये ख्याल कि जिस तकलीफ में तुम हो, तुम सोचो जरा अगर यहां मोहम्मद होते। हमने नहीं बदला है, आमाल में कोताही जरूर, नजरिया नहीं बदला है। न किसी के हुस्न के पीछे चले, न किसी खानदान के रौब में आए। हमने नबी को माना है तो नबूवत की वजह से माना है। अल्लाह की कसम है, मैं आज सोच रहा था, मुझे न पता चलता कि मेरे नबी कितने हसीन, मैं तब भी इतनी ही मोहब्बत करता। मुझे न इल्म होता कि मेरे नबी का खानदान कितना बड़ा और आला, मैं तब भी आपसे ऐसी मोहब्बत करता। क्यों? मैंने आपको खानदान की वजह से नहीं माना, मैंने आपको आपके कौम कबीले की वजह से नहीं माना, मैंने आपको आपके हुस्न जमाल की वजह से नहीं माना। मैंने तो आपको अल्लाह ने जो मुकाम दिया, वो रिसालत का, नबुव्वत का, ताजदार खत्म नबुव्वत बनाया, सैयदुल कौनैन व सकलैन बनाया। मैं तो उस वजह से आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार कि आज अगर कोई मुकाबला, कोई इम्तिहान मुझ पर आ जाए कि तुम्हारे 3 बेटे हैं, तीनों को कुर्बान करने के बाद साबित होगा कि तुम रसूल से मोहब्बत करते। अल्लाह की कसम है, 6 साल पहले एक मजमे में कहा था, 1 दिन का बच्चा है, आज अगर उसको भी ज़िबा कर दिया जाए, नबी पाक की कदमों पर, आपके कदमों से लगने वाली खाक पर मैं, मेरे माँ बाप, मेरा खानदान कुर्बान। हम तो ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी खुबैब ने कहा था। तुम कहते हो ये सोचूं, ये तसव्वुर करूं, जितने नेज़े मुझे चुभे यहां मोहम्मद होते, जितने तीर मुझे लगे यहां मोहम्मद होते। मैं तो इतना भी सोच नहीं पाता। मेरी जगह क्या, आका अपने घर में हूं, अपनी मजलिस में हूं, अपनी मस्जिद में हूं, और आपके कदमों में मामूली सा एक कांटा भी चुभे, मैं तो इसका भी तसव्वुर। क्यों? कि हमारी मोहब्बतें आपके साथ, आप हैं जिन्होंने बताया कि अल्लाह कौन है, आप हैं जिन्होंने बताया कि दीन क्या है। हमने आपको तस्लीम किया। हम आपके सामने ना बेटे को कुछ समझते हैं, ना बेटी को, ना खानदान को, ना कौम कबीले को। कितनी मिसालें जाती हवाले से दे सकता हूं। बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए कि खानदान की मानो, नहीं मान सकते। जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत की मुखालफत है, छोड़ता है खानदान तो छोड़ दे, मोहम्मद की सुन्नत को कुर्बान नहीं कर सकते। जाती तौर पर कमियां बेशुमार हो सकती हैं, लेकिन नजरियाती कमी ये गवारा। और आखिरी बात, वो जो नारा एक लगता है ना, हुर्मत रसूल पर, लगाते हैं आप भी? लगाएं जरा, हुर्मत रसूल पर। कुछ और नारा लगाऊं? अताते रसूल पर। ये लगाते हुए क्यों डरते हो? हुक्म रसूल पर जान ना कुर्बान करो, थोड़ी देर ख्वाहिश कुर्बान कर दो।
جان نہ قربان کرو. ہم نے داڑیاں رکھی تو چہرے کی بناوٹ کے لیے نہیں, ہم نے داڑھی رکھی ہے تو محمد کی سنت سمجھ کر. میرے چہرے پر اچھی لگے نہ لگے, بعض لوگ اس لیے داڑھی رکھتی, اور جی مجھے اچھی نہیں لگتی. کیا کہتے ہیں؟ مجھے میرے چہرے پر جچتی نہیں ہے. اللہ کی قسم ہے, جو چہرے پر جچنے اور سجانے کے لیے رکھتا ہے اسے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم نے شلواریں ٹخنوں سے اوپر کی ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہمارے کپڑے صاف رہیں, محمد کا حکم سمجھ کر, آپ کا حکم مان کر, آپ کی اطاعت کرتے ہوئے. ہم نے اگر کسی بات سے, ہم نے اگر دم درود چھوڑا ہے, ہم نے اگر فاتحہ چھوڑی ہے تمہاری جگہ پڑھنے جہاں تم پڑھتے ہو, ویسے تو ہم نے ہی پکڑی ہے, ہر جگہ سے تم نے چھوڑی ہے, کبھی اس پر بھی بات کروں گا, ہم نے ہی پکڑی ہے, تم ہر جگہ چھوڑ جاتے ہو. ہم نے وہ دم درود چھوڑا ہے, وہ کل 7واں چھوڑا ہے, ہمیں بھی اچھے لگتی ہیں کھیریں, لیکن ہم نے چھوڑی ہے محمد کی مخالفت سمجھ کر. تم کیا, اور وہ لوگ سن لیجئے, وہ ساتھی, وہ نوجوان, وہ دوست میرے قریبی ہی کیوں نہ ہوں, وہ لوگ جو رعایت محسوس کرتے ہوئے تیجے کا, 7ویں کا, 10ویں کا کھانا کھاتے ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں تعلقات کی وجہ سے کھا لیتے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, بدبختی ہے, بعد آ جاؤ, کل نبی کے سامنے جا کے کھڑا ہونا پڑے اور سوال ہو تم نے میری سنت چھوڑ کر لوگوں کی تعلقات کو نبھایا, تم نے میرا راستہ چھوڑ کر لوگوں کے تعلقات کو نبھایا, میرے پاس کیا لینے آتے ہو؟ اگر وہاں آپ نے فرمایا جو آپ فرما کے جا چکے, آپ فرما کے جا چکے, کیا ما عمل من عمل عملا, من عمل عملا, ایسا عمل کرنے والا جو عمل کرتا ہے لیس علیہ امرنا فہو رد, جس پر میری سنت نہیں ہے وہ عمل کر لے. سن لو, اللہ کے رسول فرما گئے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق, میرے ساتھ کوئی رشتہ, میں وہ چاہے کہتا رہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے, لیکن جب آپ کی سنت کے لیے, آپ کے دین کے لیے کسی کھانے سے رکنا پڑے, کسی تیجے 7ویں 10ویں سے کنارہ کشی کرنا پڑے, تب کھا لے کہ کوئی بات نہیں. وہ اس حدیث کو سامنے رکھے کہ آقا فرما گئے جس نے وہ کام کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہوا تو کل قیامت کے دن میرا اس سے کوئی تعلق انشاءاللہ جاری رہے گا. اللہ تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سب سے بڑھ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.